الصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو۔ مجھ سے نہ ہو سکے گا گستاخ نبی کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پاک پیغمبر کے لیے اعزازات کے اعلان فرمائے ہیں۔ انہی آیات میں سے ایک آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے پیغمبر کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے کائنات کے رب، آپ کتنا دینا چاہ رہے ہیں؟ کائنات کے رب بتانا چاہتے ہیں کہ آج یہ یتیم ہے، کل در یتیم ہوگا۔ آج یہ بے آسرا ہے، کل اوروں کا آسرا ہوگا۔ آج اس کا کوئی نہیں، کل ساری دنیا کا یہی ہوگا۔ میں اس پاک پیغمبر کو، اعلیٰ اولیٰ پیغمبر کو سیرت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، اسم کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، سینے کے لحاظ سے، پسینے کے لحاظ سے، مدینے کے لحاظ سے اس قدر بلندیاں دے دوں گا کہ میرا پیغمبر رہے گا زمین پر، انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، رہے گا زمین پر، انگلی کا اشارہ کرے گا، بادل اکٹھے ہو جائیں گے، بارش برسائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو آسمانی کمالات کے ساتھ ساتھ زمینی کمالات سے بھی نوازا ہے۔ کافر کے ہاتھ میں کنکر کا کلمہ پڑھنا میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہے جب حضور پر نور کی ولادت ہوتی ہے تو سارا گھر خوشبو سے بھر جاتا ہے، تو سارا گھر خوشبو سے بھر جانا میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے۔ اتنی عظمتوں والے، اتنی برکتوں والے، اتنی رحمتوں والے پیغمبر نے 23 سال کی محنت سے ایک جماعت تیار کی۔ انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ تیار ہوئے، یہ ایسے وفادار بنے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے اشارے پہ مکہ چھوڑ دیا، جنہوں نے پیغمبر کے اشارے پہ مدینہ چھوڑ دیا۔ یہ کبھی بدر گئے، کبھی احد گئے، کبھی تبوک گئے۔ آقا کو کسی صحابی نے یوں نہیں فرمایا کہ لے کر جا رہے ہو تلواریں نہیں ہیں، لے کر جا رہے ہو گھوڑے نہیں ہیں، لے کر جا رہے ہو سواریاں نہیں ہیں۔ آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا صحابہ کھجور کی ٹہنیاں اٹھاؤ، میدان میں آؤ۔ صحابہ کھجور کی ٹہنیاں اٹھائے میدان میں آئے اور 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ اگر تلواریں نہیں تھی تو صحابہ میدان میں آئے کیوں تھے؟ اگر گھوڑے نہیں تھے تو صحابہ میدان میں آئے کیوں تھے؟ اگر سواریاں نہیں تھی تو صحابہ میدان میں آئے کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے محبت کا دعویٰ مصطفیٰ سے کیا تھا، عشق کا دعویٰ مصطفیٰ سے کیا تھا۔ وہ اعلان کر چکے تھے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر پاک پیغمبر کا
دامن نہیں چھوڑیں گے۔ عظمت رسالت کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے جانیں ہم بھی لٹا دیں گے، گھر بار ہم بھی لٹا دیں گے، خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، مگر پاک پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ بے وفائی ہرگز نہیں کریں گے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ سچ ہے خطرہ آغیار بہت ہے، یہ سچ ہے خطرہ آغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جزاک اللہ خیر۔